السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور دہائی دے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا، تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اس لیے قتل کیا تاکہ تیرے دین کو غلبہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تو میرا حق ہے۔ ایک اور آدمی ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور کہے گا، مولا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، اس لیے کہ فلاں کی عزت اور غلبہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عزت تو اسے نہیں مل سکتی۔ پھر وہ قاتل اپنے گناہ سمیت لوٹے گا، اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا، اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، میں نے اسے فلاں کی حکومت کی خاطر قتل کیا تھا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے کام سے بچو۔ حضرت سالم بن ابو جعلۃ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے، پھر توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے اور راہ راست پر آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے لیے توبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر لائے گا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً یہ آیت اللہ تعالیٰ ہی نے اتاری ہے، مگر پھر اسے منسوخ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔